سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی معزز سامعین کرام، بالخصوص علماء، صدر محفل شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب، حضرت مولانا محمد بابر صاحب، علامہ اعجاز احمد صاحب، علامہ عبدالرحمن سلطانی، بانی مسجد و مدرسہ، سامعین، آج کی یہ مبارک اور خوبصورت نشست جامعہ صراط مستقیم حنفیہ رضویہ جامعہ مسجد حسن مجتبیٰ میں رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے جلوہ نما ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری یہاں پہ قبول فرمائے۔ بڑا عظیم اجتماع، خوبصورت اور مضبوط اجتماع ہے اس مسجد شریف میں، عظیم اور خوبصورت اجتماع، بہت بڑا جلسہ ہے۔ اور ممکن ہے کسی ذہن میں یہ بات چلی جائے کہ اتنا بڑا جلسہ تو نہیں ہے، اس سے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ لفظ جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، سارے دانا اور دانشور موجود ہیں، ایسے نہیں کہہ دیا۔ کہ صراط مستقیم کے اوپر جو چلنے والا ہے، جو سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا ہے،
اس کا بڑا مقام ہوتا ہے اور وہ بڑے کام کا بندہ ہوتا ہے جو سیدھے راستے کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے۔ یہ فرمائن کے پنجابی تقریر کرنے تو میں یہ عرض کیتا کہ بہت بڑا جلسہ تے عظیم الشان جلسہ ہے۔ اس لیے اس واسطے کہ اللہ پاک نے فضل و کرم نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی نے وچ بیٹھے تے سچی غلامی نے وچ اے جڑا تقریر کرنا ہونا نا اے بڑا ایک حساس تے اہم معاملہ ہونا، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہونی۔ اے مولانا عبدالرحمان صاحب پتہ ہے جس لئے ماں آکھنے تو میں پہلے معذرت کرنا رسمی نہیں کیوں میں ایڈا جلسے باہر نکلنا ہی کوئی نہیں، رسمن نہ آکھنا اندروں آکھنا بات ایک کوئی دلیل دینے تو بات ماں آمنا پہ ویلا ورنہ بہت کم۔ معزز سامعین، بیان کرنا تبلیغ کرنا یہ بڑا دیانتداری تے ایک بڑی عظیم ذمہ داری ہونی۔ سب تو پہلے جڑا بندہ کوئی مسئلہ بیان کر رہا تو اس نے حقانیت نے اسا یقین ہونا چاہیے نا کہ مسئلہ انجے آ رہے اور سچا باتوں بیان کرے۔ جب تک اسا یقین نہیں اسا حق نہیں پہنچنا کہ وہ گل آگے کرے۔ آج جڑا اہل سنت نے ماحول نے وچ ایک پریشانی تے اہل سنت ایک ابتلاء وچ گزر رہے ہیں، یاد رکھو اس نے وجوہات نے وچوں ایک کہ ممبر رسول نے ہوتے انہاں لوگاں تقریراں کیتیاں جنہاں او یقین حاصل نیا ایقان حاصل نیا اور وہ منصب نے آل نئے کدے اتفاقاً موہ جو ٹھیک گل نکل وجنا کچھ وقت تے حق تے آل حق ہونا ہو رہے وہ حق جڑا ہونا وہ حق ہونا۔ اقبال آخنا کہ صحبت پیر روم سے یہ راز مجھ پہ ہوا فاش، لاکھ حکیم نکتہ رس ایک کلیم سر بکف۔ جڑے آل حق ہونے نو سر بکف ہونے وہ آخری انہوں نے سر لگا ونجے لیکن حق جڑا وہ انجی ہے سمجھوتا نہیں ہونا۔ تے اے انہاں لوگاں ماحول خراب کیتا جنہ سمجھوتے کیتے ان تے وقت شک پہ گئے نے شاید وقت بھی کوئی سمجھوتا کرے سی عادت پا چھوڑی نے کہ جس لئے کچھ دباؤ تو وقت اے لینڈ چینج کر وینن سمجھوتے کر وینن انہاں بھلیکھیاں کہیں ہوری پاسے بھی پھنس گئے کہ شاید اتھے بھی لینڈ چینج ہو سی۔ نہیں او جڑے سر بکف لوگن تے جڑے جنہ حق میں ہوتے یقین ہے تے جنہ یقین نال گل کیتی ہے کائنات دا سارا نظام اپنا زور لا گنے انہاں کدے حق تو پاسے نہیں ہٹنا، انہاں دسنا کہ گل حق کے۔ اس واسطے جڑا بندہ ممبر رسول ہوتے بے کے کوئی مسئلہ بیان کرے نا اساں اپنے مسئلے نے ہوتے یقین ہونا چاہیے نا کہ مسئلہ انجے آ رہے تو بات اس تے اگر کچھ بھی ہو ونجے تو بات ہی مسئلہ انجے آ رہے بات اس نے ہوتے سمجھوتے نہیں ہونے، لینا چینج نہیں ہونیاں، ساؤنڈ چینج نہیں ہونا، گفتگو چینج نہیں ہونی، انداز نہیں چینج ہونے۔ اساں ویکھا
کہ ایک تو ہونا نا کہ اندروں اندروں تبدیلیاں، تو بالکل واضح عنوان ہی بدل گئے، عنوان ہی بدل گئے، نام ہی بدل گئے، تو بات کی کون بندہ آکے معزز سامعین آپ حضرات توجہ رکھنی، اسی اہل سنت اہل حق تے صراط مستقیم جڑا نا وہ بالکل واضح ہے، اس نا کسی بھی باطل نال کدے بھی کسی لحاظ نال بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جڑیاں اصطلاحات آج معاشرہ پیش کر رہا اصلاح کرنے واسطے، در حقیقت اور در اصل وہ بہت بڑا فساد ہے، کیونکہ اصلاح ہوئے جساں اللہ تے اللہ نے رسول اصلاح آکھے وہ اصلاح ہے، اور حق بولنا تے حق نہیں رہ وجنا اے اہل حق نہیں نشانے۔ اگر اسی اپنے اکابرین پڑھاں نہ وکھاں تے وقت پتہ لگ سی کہ انہاں حق نے ہوتے کی کون پہرے دیتے ہیں تو کی کون انہاں حق نہ دفاع کیتا، اگر وہ کلے بھی ہو گئے نہ بظاہر تو انہاں حق نہیں چھوڑا۔ حق گل کرنی ایک بہت بڑی ذمت اور گل کرنے ویلے گل کرنی، ویلا ہونا نا کوئی عجیب قسم نہیں آوازاں آ رہی ہیں معاشرے نے جی اے جڑی گل ہے اگے تک ہو نہیں ہوئی، جڑے ویلے ویلا ہونا تو وقت اس گل ہونا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ میں تو حیران ہو گیا اے حالات سن کے تے ان حالات دیکھ کے، عجیب امام احمد رضا نہیں لایا، غوث پاک نہیں لایا، تاں کہیا کھا نہیں لایا، تے انجوی دس کے اتھے انجیار ویلا آیا جو نہ اس انداز جنارہ نہیں لایا ہے جی۔ او دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نے وچ کتاباں لکھ گئے نعرہ تے ایک جملہ، وہ کتاباں نظر نہیں آئیاں جڑی شان وچ لکھیاں گئیاں، نعرہ بھی تو شان ہی بیان کرے نا انوکھا جڑا کوئی دماغ پیدا ہو گیا، انجیار نعرہ نہیں لایا۔ وقت او اعتراض تو امام احمد رضا تے بھی ہو سی کہ انجیار کتابہ شان نے تو پچھلے کو نہیں لکھیں، لکھیں تے نے اس عنوان نال نہیں لکھیں تے انجیار نہیں لکھیں۔ اے تو گمراہ لوگاں یہ گلاں نا جی تساں انجیار جھنڈیاں جڑیاں لینے ہو، انجیار لائٹنگ کرنے ہو میلاد شریف والے نال، اے قرون اولی وچ انجیار موجود کوئی نہیں، اے تو انہاں لوگاں یہ گلاں کہ میلاد شریف نے موقع تے جناب انجیار یہ سجاوٹ کرنا قرون اولی نے وچ کون ہے، پہلے کون ہے، صحابہ نے وچ کون ہے، پتہ نہیں۔ یہ اس قسم یہ گلاں کرنا یہ تو باطل لوگاں کا کام ہے۔ اصل نفس مسئلہ دیکھو کہ نفس مسئلہ اوہا جڑا نبی پاک علیہ السلام نے دورے چاہے اور صحابہ نے دورے چاہے، آج بھی ہوا مسئلہ۔ اگر شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتے اگر نعرہ لایا گیا انہوں نے شان نے وچ، تو کوئی ماں اے تا دسے کہ کیڑے دین تے جڑا او مذہب دے اصول دی مخالفت ہو گئی، اور خواہ مخواہ اس مسئلے اس انداز نال جڑا او پیش کیتا جا رہا کہ اہل سنت دا سارا ماحول ڈسٹرب ہو گئے۔ معزز سامعین کرام ذرا توجہ فرماؤنا کہ میں یہ عرض کیتا کہ جس لے ضرورت ہوئے نا کوئی مسئلہ بیان کرنے نہیں، اس لئے اس مسئلے بیان کرنا چاہیے نا، ضرورت ہوئے تو ویسے تا جڑا عنوان جی کو بھی چلنا رہے، لیکن بساوقات ایک فضا بنوے نہیں۔ علماء فرمائن کہ جس لئے حق واضح کرنے نہ وقت آوے تے جڑا بندہ حق واضح نہ کرے وہ سب تو بڑا جھوٹا انسان ہے۔ ضرورت آ گئی کہ اس مسئلے تسی بیان کرو
تو جڑا اس لئے بیان نہ کرے سی وہ کائنات دا بڑا جھوٹا انسان. میں بڑی ذمہ داری نہ عرض کرے نا کہ لوگ اپنے ذاتی مفادات نے چکر وچ پی گئے. کوئی اپنی خانقاہاں بچاؤنے نے چکر وچ، کوئی اپنے ادارے بچاؤنے نے چکر وچ، کوئی اپنی تنظیماں بچاؤنے نے چکر وچ، لیکن کدے اے بہ کے نہیں سوچا کہ اسی اسلام اور مسلک حق اہل سنت بچاؤنے نے بارے کوئی سوچ کراں. تو میں عرض کرے نا کہ اگر آج بھی علماء ذمہ داری نال حق بولن، جڑے ہن موجودہ مسائل اٹھے حق بولن، کسی حق کے اپنی جگہ تے بہ کے حق بولن، میں آکھنا مکمل ساری صفائی تے ستھرائی ہو گئے. صرف حق بولن اور بظاہر جڑے انہوں نے خطرات محسوس ہو رہے ہیں وہ خطرات بھی ٹل ویسن، کیونکہ حق ہونا اور حق ہی پاورفل. حدیث شریف جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جڑے ان اہل علم ہونن ان سردار ہونن، اگر یہ علم نے اتے عمل کرن تو بات ان سردار ہونن. تو جس لئے سردار غلط ہو ونجن نا تو ساری قوم نے وچ خرابی آ گئے. سردار ہی غلط ہو گئے اور انہاں حق بولنا چھوڑ دیتا تو ماحول نے وچ پریشانی آ گئی. اہل علم اگر حق بولن لسادو اہل زمانے ہی اپنے زمانے وچ سرداریاں کرن، انہاں دنیا دارہ نے دروازے ہوتے وڑنے کی لوڑ نہ پوسی، وہ انہاں کو لاسن. اگر یہ سچ اور حق بولن اور اکابرین امت نہیں پیروین وچ بولن، اسی بھی نہ آکھنے کہ ایک ہی کن بولن، اے دسن کہ ان مسائل نے وچ اسڑے اکابرین مذہب اور ان نقطہ نظر کے اس طرح بولن. اس نے وچ حضور غوث پاک کے فرما گئے، اس مسئلے نے وچ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے فرما گئے. انجیار دسن اس مسئلے نے وچ مجدد پاک کے فرمایا، امام احمد رضا کے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کے فرمایا، امام احمد بن حنبل کے فرمایا. کوئی دلیل نہ لگر گل کرن تو ماحول نے وچ بڑی صفائی اور ستھرائی ہو گئی. اس واسطے میں عرض کیتا کہ درست نقطہ نظر نے اتے رہنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور اگر چند افراد بھی کلمہ حق نے ہوتے ڈٹے ہوئے تو ان بہت کچھ اور بظاہر بہت زیادہ، لیکن اگر حق نے ہوتے نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز سامعین کرام، صراط مستقیم سیدھا راہ دین اسلام عقیدہ حق اہل سنت جماعت اسا نکھیڑ کے رکھنا یہ بڑا ضروری، واضح کر کے رکھنا یہ بڑا ضروری کام ہے. اگر حضرت سید السادات میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جڑا نا یہ اپنی کتابیں درج فرمایا سبع سنابل کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہنے پہ نا تے ایک مست آدمی وہ بھی اتھے وطنے ہے تے وہ ذرا ٹھیک طور تے نہیں ٹرنا پہ پاؤں اس نے جڑے تا وہ ڈگمگا رہے ہیں تے آپ ارشاد فرمایا بھائی پیر صحیح طریقے نال رکھ تے اس طرح لغزش نہ کر تے اپنے پیراں جڑا نا تو سدھا کر کے رکھ، ڈگمگا نہیں، سدھا ٹھیک ٹر. تو وہ فرمائیں کہ جناب آپ صحیح جڑا نا سوچ سمجھ کے پیر رکھو، مینڈی خیر ہے. بظاہر عجیب جی گل لگنی، آپ فرمایا کہ تو صحیح طریقے نال ٹر، کی کن پہ ٹرنا؟ اس آخیا کہ نہیں مینڈا جی کن بھی ہے نا
جناب صحیح طریقے نال پیر رکھیں تے صحیح طریقے نال ٹرن، کیونکہ اگر میں ان ٹرنا بھی پیا ڈہ بھی گئے تو لوگ آکسن یار یہ جڑا بے ہوش آدمی ہے مست ہے تے لوگ معذور سمجھ سن، لیکن اگر سڈا پیر اپنی جائی تو ہٹ گیا تو قوم تو سنی پیچھے ٹرنی پئی ہو تو سڈی تابعدار ہے، اقتدا کر رہی ہے، تے اگر تساں کو کوئی غلطی ہو گئی تو ساری قوم پیچھے غلط ہوئے، اس واسطے تسی اپنا نظام سدھا رکھو، مہنڈی خیر ہے۔ تو آیا تا بندہ عام جہا لیکن گل اے جی کر گیا کہ جڑا رہنما تے مقتدا ہونا اساں گل پکی پیڑی تے سدھی تے یقین نال کرنی چاہیے، اساں گل یقین نال کرنی چاہیے، کیونکہ اگر او راہ راست تو ہٹ سی بے یقینی گل کرے سی تو پوری قوم نے وچ بے یقینی پہ رہے سی، اس نے جتنے بھی پیروکار ہیں انہوں نے وچ بے یقینی آوے سی، تے اگر او یقین نال گل کرے سی تے سدھا راہ سی تو سارے معاملات سدھے راہ سے، تو سمجھ لو اس دور میں خاص طور تے بڑی اہم ضرورت ہے کہ اسی وکھاں کون لوگ ہیں جڑے یقین والے راستے ہوتے چلنے پین تے کون ہیں جڑے ڈگمگار ہیں جڑے اپنی قرآن و سنت دے حوالے نال وضاحت نہیں کر سکتے، جنہوں نے انداز بدلے ہوئے، جنہوں نے معاملات بدلے ہوئے کہ آج تو پہلی زندگی نے ریکارڈ کچھ ہو رہے تے ہون ریکارڈ کچھ ہو رہے واضح طور تے، تے بڑے بڑے اے نہیں کہ کوئی ایک بندہ درجنہ بندے ایسے جڑے شروع تو انجے آ رہے ہیں کہ اوائل کچھ اور تے اخیر کچھ اور وضاحت بھی کوئی نہیں، یا تو وضاحت کریں نا کہ پہلے ایسی غلط ہیں تے ہن ٹھیک انج بھی کوئی نہیں، جڑا پہلے کرنے رہے ہیں وہ غلط کیوں ہے تے اے ٹھیک کیوں ہے، اس تے کہ دلیل ہے، اے معاملہ بھی کوئی نہیں۔ ایسی صورتحال نے وچ قوماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسڈے مقتدا بھی موجود ہیں، اسڈے رہنما بھی موجود ہیں، کلمہ حق والے موجود ہیں، تے انج نہیں کہ حق کوئی انہیں حوالے ہو گیا، بہت ساریاں کمزوریاں اساں کول ہوئیاں اس شعبے نے وچ ہوئیاں، اور انہاں کمزوریاں کی وجہ تو کر کے آج اساں اے حال پہ ویکھنا پوندا، اور اے صورتحال بن گئی، اس واسطے ایک بیداری پیدا کرنی پوسی، ایک شعور پیدا کرنا پوسی، تے بات معاشرے نے وچ اس شعور آگا تقسیم کرنا پوسی۔ علماء فرمائیں کہ بہت بڑا جرم ہے مداہنت، حق نہ بولنا، جس لئے وقت آوے حق بولنے نا تے حق نہ بولنا، اس اصطلاح نے وچ مداہنت آکھنے، حق چھپاونا، حق واضح نہ کرنا، اے مداہنت ہے، تے اس مداہنت نی وجہ تو کر کے جنہ لوگاں مداہنت کیتی تے جڑے لوگ مداہنت کر رہے ہیں اس نی وجہ تو کر کے حقائق لوگاں تو چھپے رہے، اور جڑے حقائق بیان کرنے والے اتھے اے جائے لوگ آگئے جنہاں نے صرف تو حقائق نہ پتہ ہی کوئی نہیں، حقائق وہ بیان کرے سی جسا حقائق نہ علم ہوئے، تے جسا صرف تو حقائق نہ علم ہی نہیں وہ حقائق بیان کی کون کرے سی۔ بزرگ فرمائیں کہ انبیاء کرام ہیں نا، انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام نے وچ بھی اے نظام موروثی نہیں، تے اولیاء کرام نے وچ موروثی کی کون آ گیا کہ جڑا بڑا بزرگ ہے اگے اس نے پتر ہی اس نے مسند نوتے باوے وہ آہلے یا نہ آہلے، اے موروثی کی کون بن گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نے بھی پتر نہیں، علماء وارث ہیں، تے اولیاء نے وارث بھی اسی قسم نے اولیاء تے علماء وارث ہیں، انہوں نے پتر نہیں، یاوت پتروں وچ او گل ہوئے تے اگر وہ پتروں وچ او گل نہیں تو بات ان وارث نہیں بننے۔ تو اصل جو وراثت نے وچ جڑی اے علمی وراثت نے وچ، صوفیانی وراثت نے وچ، خانقاہی وراثت نے وچ بہت بڑی خیانتیں کیتی گئیاں،
اور انہاں خیانتاں نے اتنے جڑی او جڑے مجرمن وہ انہیں جڑے ممبر رسول اتنے باہنے والے ہیں. اس واسطے میں یہ عرض کی تھی یہ بڑے یقین نال کہ ممبر رسول اتنے باہنے والے حق بولنا شروع کر دیں تو نہ کوئی وڈی خانقاہ جتھے باطل نظام چلنا پیا وہ وڈی راسی تے نہ کوئی وڈا ادارہ جتھے باطل نظام چلنا پیا وہ کوئی وڈا ادارہ راسی اگر علماء حق بولنا شروع کر دیں. لیکن کوئی کئی خانقاہ نال منسلک ہے, کوئی کئی ادارے نال منسلک ہے, اپنے اس انسلاک کا ویکھ کے حق چھپائی بیٹھے اور حق والے پاسے انہوں نے کوئی رجحان نہیں, جس وجہ تو کر کے اے پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں. اساں خانقاہ دلیل نے طور پہ پیش کیتا. اس چیز کی ضرورت ہے جڑی میں بیان کر رہا ہوں. بڑا مدلل تے مفصل خطاب حضرت شیخ الحدیث آپ نے تے یہ بھی خطاب ہی ہے, لیکن اسی تھوڑا جہا گلاں ہو رہا رہن جڑیاں اے عام طور تے ماحول تو ہٹ کے, لیکن تساں توجہ رکھنی ضرورت اسے نہیں. اس واسطے علماء فرمائے کہ جڑی شے نہیں ضرورت ہے وہ پیش کرو قوم تسی, جڑے مسئلے نہیں جڑے ویلے ضرورت ہے اس سے تسی پیش کرو. تے سابقہ سارا صدیوں نظام ویکھا ونجے تے انجی نظر آنا پیا. تے جڑے اہل سنت دے عقائد کے نظریات ہیں نا, یاد رکھو ایک کوئی بندہ بھی انج آکھے کہ میں دلائل نال عقائد جڑے انتا ثابت کرے نا, عقائد انہیں جڑے شروع تو آ رہے ہیں انہاں تے ذاتی طور تے کوئی بندہ دلائل دے ہی نہیں سکنا. اے علماء کرام اے گل پکی پیڑی لکھی ہے کہ عقائد و نظریات جڑے معاملات ہیں اے تسی حوالے کر دے اللہ رسول نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جی کو انہاں بیان کیتے ہیں, تسی اپنی کوئی تحقیق کرے سو تو گمراہ ہو گئے سو. کیونکہ انجے سمجھو بھائی اے ایک وہبی طور تے سارے معاملات ہیں جی کو قرآن نے حروف مقطعات ہیں, کوئی اگر مقطعات اپنے طور تے سمجھنے کی کوشش کرنے لگ پوے تو کدے نہیں سمجھ سکتے. اس واسطے جو نظریات ہیں اہل سنت نے وہ قرون اولا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو جی کن آنے پہن آج بھی انجے آ رہے ہیں اور قیامت تک انجے آ رہی چل سکتے. اس واسطے علماء فرمائن صوفیاء اور قرآن و سنت سارا اس نے اتنے شاہد ہے کہ جس لے حق واضح کرنے نہ وقت آگے تو اس ہم واضح کی طرح اور جس مسئلے کی ضرورت ہے اس مسئلے میں پیش کی طرح. تسی دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جڑے ہیں نا وہ 72 فرقے نے وچ تقسیم ہو گئے. بنی اسرائیل 72 فرقے نے وچ تقسیم ہو گئے تے جڑی مینڈی امت ہے اس نے وچ 73 ہو گئے سن. لیکن اگو کے ارشاد فرمایا سارے جہنم نے وچ ویسے لیکن صرف ایک جنتی صرف ایک کے, باقی سارے جہنم نے وچ ویسے تے جنتی ان نے وچ جڑے اہل سنت و جماعت ہیں ما انا علیہ و اصحابی. سبحان اللہ. جنتی اہل سنت تے اہل سنت انہاں تو نہ کھیڑ کے رکھنا تے نہ کھیڑ کے بیان کرنا جنہ جہنم وچ وجنا. فرمایا کلہم فی النار, وہ سارے جہنم وچ ویسے الا ملتم واحدہ, انہوں نے وچوں ایک جڑا او جنت میں ویسی تے وہ ملت اسلامیہ میں. اور اسلام تفریق تو بچنے نہ درس دینا, فرقہ واریت نہ نہیں, لیکن جڑے خود الگ ہو گئے وہ تو الگ ہو گئے. اس گل نہ تو سمجھنا ذرا توجہ نال, میں یہ ایک نقطہ سمجھانا چاہنا کہ اسلام آخنا کہ تسی سارے اکٹھے ہو کے رہو, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسیاں تسی سارے پکے پیڑے نپ کے رکھو. اس تو تسا الگ نہیں ہونا, تفریقہ نہیں تسا پاؤنا. قرآن یہ آخنا امت مسلمہ واسطے ضروری ہے کہ وہ اتحاد اجرامین اتفاق اجرامین, لیکن اتحاد کلمہ حق نہیں ہوتے راوے. اتحاد نہ میں نے یہ نہیں کہ جڑے امت مسلم نال الگ ہو گئے نظریاتی اعتبار نال, کردار نے اعتبار نال, تے وقت بندہ کہ انہاں بھی نال رلا کے رکھا
کیونکہ حکم اے وے کہ تسی سارے اکٹھے ہو کے رہو، اہل حق اکٹھے ہو کے رہن، اور جڑا باطل ہے باطل ذرا نکھیڑ کے رکھو، اسے وکھرا کر کے رکھو، پتہ لگے کہ یہ باطل ہے۔ ہاں اگر اس نال تساں اخلاق جڑا او آکھنے ہو کہ اساں اخلاقی ضابطے بھی پورے کرنے تے انہاں نے تساں رہنمائی کرنی ہے، رہنمائی واسطے بے شک اخلاقی ضابطے تسی اپناؤ، رہنمائی کرنے واسطے اخلاقی ضابطے تسی اپناؤ، لیکن حق جڑا اساں الگ رکھو اور اساں واضح رکھو، تاں یہ پتہ لگے کہ اے اہل سنتن ان اہل حقن، اور انہ دے معمولات ہیں، انہ دے نظریات ہیں۔ تو آج ایک اصطلاح پیش کیتی جا رہی کہ بلا تفریق ہو کے رہو، اس نے مفہوم سمجھانا میں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تسی جی کن بھی ہے نا تفریق دے باوجود بلا تفریق ہو کے رہو، حالانکہ اصل گل ہے کہ امت مسلم نے وچ تفریق پیدا نہ کرو، الگ نہ ہو، نظریاتی طور تے تسی الگ نہ ہو، کردار دے حوالے نال الگ نہ ہو، معمولات دے حوالے نال تسی الگ نہ ہو، لیکن اگر کوئی اسلام نے ضابطے نے ہوتے جڑا او خون مارنا شروع کر دے اور اسلام نے ضابطے نے ہوتے حملہ کرنا شروع کر دے اور اسلام نے ضابطے توڑنا چاہے اور اس طرح او امت مسلمان نالوں الگ ہو ونجے تے بات اگر آکھو کہ تسی اس نال بلا تفریق ہو کے رہو تو ود کے میں نہ اس حق والے او اکٹھے رہن، اتفاق اور اتحاد نے وچ رہن، تے جڑے حق نالوں الگ ہونے انہاں الگ رکھن اور انہوں نے ہوتے واضح کریں اس گلن کہ تسی حق نالوں چونکہ الگ ہو گئے ہو، اس الگ ہونے نہیں وجہ تو کر کے تساں نہیں اے سزا ہے۔ دیکھو قرآن کیا آخنا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق تے باطل آپے چ رلاؤ نہیں، حق اور باطل آپے چ رلاؤ نہیں، ہاں وہ اخلاقی ضابطے ہو رہے ہیں لیکن حق اور باطل تسی آپس میں مکس نہ کرو، حق کا الگ رکھو اور باطل جڑا اساں الگ رکھو، تاں جے پتہ لگنا رہے کہ ان اہل حق ہیں، ان سچ والے، ان حق والے، اور انہاں نے ایک کردار ہے کہ اے اہل سنت و جماعت۔ معزز سامعین کرام، نظریات اہل سنت و جماعت نے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صرف انج نہیں کہ انہاں نہ صرف کیتا ونجے بلکہ انہاں نال محبت اور انہاں دی تابعداری کیتی ونجے، صحابہ دی تابعداری، اہل بیت دی تابعداری، اولیاء کرام دی تابعداری، ائمہ دین دی تابعداری تے امت مسلمہ نال وفاداری۔ اس ویلے امت مسلمہ نال وفاداری بنسی جس لے حق اور باطل نے درمیان امتیاز راسی اور حق بالکل واضح راسی، اور اس واسطے یہ ضرورت ہے کہ اسی اسلاف نی تعلیمات والے پاسے توجہ کراں، بزرگان دین نی تعلیمات سے توجہ کراں، اور اس دور سامنے رکھنے ہویا ذرا او منظر وکھاں جڑے قرون اولا نا منظر پہلی صدی نا جڑا منظر ہے۔ دیکھو حضور غوث پاک جس لے آئے میں تو سا ایک گل دساں کہ جتنے بھی اسے اکابرین آئے نا اعلیٰ مرتبہ والے مجددین اسلام کسی بھی حق تے باطل ملاونے نہیں کوشش ملاونے نہ درس نہیں دیتا۔ حضور غوث پاک جس لے تو آپ دا جڑا ہے نا لقب مبارک مخشد دین زندہ کرنے والے، جس لے دینی تعلیمات وہ خراب کیتا جا رہا ہے اور حق اور باطل آپس میں ملایا جا رہا ہے، تو حضور غوث پاک آ کے حق واضح فرما دیتا۔ پوری تاریخ اسلامیہ نے وچ کوئی ایسا کردار تو سا نہ مل سی کہ جس نے وچ کسی بھی شخصیت اور ہستی اور مجددی اسلام آ کے حق تے باطل آپس میں ملایا ہوئے، اے تو سا نہ مل سی، بلکہ جس نے بھی کوئی صاحب کردار اور مجدد اسلام
اس دنیا نے ہوتے آیا اس آن کے حق واضح کیتا اور باطل الگ کیتا. حق واضح کرنے کی ضرورت ہے اور باطل الگ کرنے کی ضرورت ہے. ایک کردار اس گل رہی ہے لیکن ہون اس طرح اصطلاحات جڑیاں سامنے آ رہی ہیں کہ تفریق ختم کرو اور سارے ایک اتحاد اور اتفاق کا نمونہ پیش کرو. تسی ماں دسو جب تک کہ نظریہ ٹھیک نہ ہو سی اتحاد کس طرح ہو سی اور اتفاق کس طرح ہو سی. امت مسلمہ نے وچ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے واسطے نظریات واضح کرنا پس نظریات نہ کھیڑنا پوسی اور جب تک نظریاتی سرحدوں نے اتے پہرا نہ دیتا ویسی اور اس دی وضاحت نہ کیتی ویسی امت نے وچ اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. معزز سامعین کرام اللہ کریم جل شانہ قرآن حکیم نے وچ صراط مستقیم وضاحت نال اس دی وضاحت اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بالکل واضح فرما دیتا. نبی رحمت نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل واضح فرما دیتا. صحابہ کرام ائمہ دین اولیاء کرام مکمل طور تے اس کی وضاحت فرما دیتی. تو ہن تسی دسو کہ پیچھے کیڑی کمی رہ گئی کہ بندہ آ کے کہ حق کی وضاحت واسطے اسی ہن کیا کراں. امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہیں, امام احمد بن حنبل موجود ہیں, حضور مجدد پاک موجود ہیں, امام احمد رضا موجود ہیں. اسی انہاں والے پاسے توجہ کراں اپنی جسلے اکابرین ملت والے پاسے اسی توجہ کرساں اور انہوں نے پیچھے چلساں اور انہوں نے تابعداری کرساں تو انشاءاللہ تعالی حق واضح ہوئے سی اور حق نے اتے چلنے حق نے اتے چلنا. حضرت داتا صاحب فرمائیں یہ تو سامنے دسا کہ آج کل لوگ کیوں دائیں بائیں جا رہے ہیں کیونکہ اس بڑی مشکلات ہیں. حضور داتا صاحب کے فرمائیں حضور داتا صاحب فرمائیں کہ جڑا حق ہے نا اس نے اتے قائم رہنا انجے جی کو اگی نے اتے ٹرنا ہو اگی نے اتے ٹرنا تے آپ فرمائیں کہ اگی نے اتے ٹرنا سوکھا تے حق گل کرنی تے اس نے اتے ڈٹ بجنا اے اوکھا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ 30 سال نے مجاہدے نے اتے نا 30 سال جڑا میں مجاہدہ کیتا اس نے وچ جڑی گل مینڈے ہوتے ظاہر ہوئی نا سب تو بڑی گل جڑی ظاہر ہوئی مینڈے ہوتے وہ ایک گل ظاہر ہوئی ہے کہ علم تے اس نے مطابق عمل کرنا ہے سب تو اوکھا. علم تے اس نے مطابق عمل کرنا یہ سب تو اوکھا. کیوں کہ جس لئے حق بیان ہونا تو وقت بڑیاں مخالفتاں ہونیاں, جس لئے حق بیان ہونا تو وقت بڑیاں گلاں اٹھنیاں تے جس لئے حق بیان ہونا تو وقت بڑے جڑے لوگ مقابلے میں آمنے تو با یزید فرمائیں کہ بڑا یہ اوکھا کام ہے کہ حق گل کر کے تے اس نے اتے ڈٹ بجنا تے معاملہ اس علم نے مطابق کرنا. اس دور میں جڑا علمیہ جا رہا اج وہ حق تو انحراف اور علم نے مطابق عمل نہیں اور علم نے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ تو کر کے اے صورتحال بن گئی. معزز سامعین کرام طریقہ تبلیغ نے وچ جڑی سستی رہی اور رواں دور نے وچ سستی جا رہی اس نے میں ایک نشاندہی آپ حضرات نے سامنے پیش کرنا چاہتا. آپ توجہ رکھنے یہ بڑی اہم گل کہ اساں ممبر رسول نے اتے تقریرہ کرنے والے خطبہ انہاں اولیاء کرام بیان کیتا اولیاء کرام انہاں بیان کیتا تے بات انہاں خانقاہاں نے نا گھن کے بیان کیتا. ایک جگہ نہ نا گھندا گیا کہ اے خانقاہ شریف اس بطور دلیل پیش کیتا گیا. اولیاء کرام بھی پیش کیتا گیا اور ضروری ہے کہ اولیاء کرام نے ذکر کیتا بنجے کیونکہ اولیاء کرام نے ذکر ایک بہت بڑی عبادت ہے.
صالحین نے ذکر تے انہوں نے پیروکاری ایک بہت بڑی عبادت ہے. نظام ان چلنا رہا، اولیاء کرام بیان کیتا گیا، خانقاہ نے نا گن گن کے انہاں بطور دلیل پیش کیتا گیا، لیکن اگلی وضاحت نہیں کی تھی جڑی کرنی چاہیے وہ میں تساں دسنا چاہتا. اس گل تے توجہ رکھنی کہ اولیاء کرام نے جس لئے ایسا مقام بیان کیتا، علماء کرام اولیاء کرام نے مقام بیان کیتا. مثال نے طور تے حضرت خواجہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے مقام بیان کیتا گیا. حضرت خواجہ شمس العارفین پیر سیال نے مقام اور مرتبہ بیان کیتا گیا. خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر نے مقام اور مرتبہ بیان کیتا گیا. خواجہ عبد الرحمن چھوڑ شریف نے مقام اور مرتبہ بیان کیتا گیا. انہوں نے کرامات بیان کی دیا گئیاں اور انہاں بطور دلیل پیش کیتا گیا. لیکن جڑی ہک سستی ہو نہیں رہی اور ہن بھی ہو رہی وہ کہ جس بھی ہستیاں اسا بیان کیتا اس نے اچھا مقام اسا بیان کیتا، اے نہیں دسا کہ اے اچھا مقام انہاں ملا کی کونے اور کتوں نہ اے شان ملی. جس نقطے تو اسی سلپ ہو گئے کہ حضرت پیر میر علی شاہ نا اگر اتنا بڑا مقام ہے تو کس نظریے نہیں بنیاد ہوتے اور کس عمل نے ہوتے اللہ تعالیٰ انہاں اتنا مقام اور شان عطا فرمائی. کدے وہ بیان کیتا ہونا نا تو آج یہ حال نہ ہونا. حضرت خواجہ شمس العارفین اگر اللہ تعالیٰ اتنا اچھا مقام عطا فرمایا تو کس عقیدے اور بنیاد ہوتی اللہ تعالیٰ انہاں اچھا مقام عطا فرمایا. تو چلو اگے مسٹیک ہو بھی گئی ہے، ہن اس دور کی ضرورت ہے کہ اولیاء کرام انہوں نے نظریات کے حوالے نال بیان کیتا وجہ کہ اگر انہوں نے او مقام اور مرتبہ آیا تو انہوں نے نظریہ کیا ہے، انہوں نے عقیدہ کیا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے کردار کیا ہے تو سارے معاملے ہی حل ہو گئے. معزز سامعین کرام، اگر اسی اس پاسے توجہ کراں اور یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اسی اس کوشش ہو ونجا اور علماء کو ان پوچھا ونجے انفرادی طور تے اور اس تے خطاب ہوئن ان عنوان بنن اور عوام علماء کو پوچھن کہ حضور دسو حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب دا نظریہ اور عقیدہ کے صحابہ دے بارے، اہل بیت دے بارے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے اس دے وچ انہوں دا کیا نظریہ ہے. حضرت خواجہ عبد الرحمن چھور شریف علیہ نظریہ کیا ہے، حضرت مجدد پاک دا نظریہ کیا ہے، حضور غوث پاک دا نظریہ کیا ہے، بابا فرید الدین گنجے شکر دا نظریہ کیا ہے. ان پوچھا ونجے اگر علماء کرام آج تو ہی اے بیان کرنا شروع کر دیں کہ او اولیاء کرام جنہاں اللہ تعالیٰ اتنا اچھا مقام عطا فرمایا کس نظریے دی بنیاد ہوتے عطا فرمایا، کیونکہ آج وہ تائیں دھاندلی ہو رہی اور اس مسندہ وراثت نے طور تے جس لئے استعمال کیتا گیا کہ آمنے والی نسلاں اس منصب نے اہل نہیں تا بھی او سجادہ نشین وات بھی او اسی مسند نے ہوتے بہ کے انجے اور اسے مقام تے جڑے اپنے آپا وہ فائز سمجھ رہے ہیں اور اپنی او تبلیغ انہیں شروع کیتی ہوئی جس طریقے نال بھی، لیکن اس نے مطابقت اس مکمل سارے ابتدائی نظام نال ہونی چاہیے کہ او ان ہستیاں دے نظریات اور عقائد کیڑے ہیں اور کن عقائد میں ہوتے چل کے انہوں اللہ تعالیٰ اے مقام عطا فرمایا، اے مرتبہ عطا فرمایا. تو کافی سارے معاملات ٹھیک ہو ویسے راتی میں عرض کی تھی کہ اے اس دور دے وچ تک کافی سارے معاملات جڑے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. میں آکے چلو تھوڑا جہا زیادہ سفر کرو پیچھے چلے جاؤ 11ویں صدی نے وچ حضور مجدد پاک کے دربار چل شیخ یامن سرہندی نے دربار چلے جاؤ اپنے فیصلے انہاں کول کرا گئے. شیخ یامن سرہندی نے دربار چلے جاؤ یا اس تو پیچھے وینا تو مزید پیچھے لگے جاؤ مزید پیچھے تو بن کے اپنے فیصلے اتو کراؤ اور علماء کو پوچھو کہ انہاں ہستیاں مسائل دے وچ انہاں مسائل دے وچ کے ارشاد فرمایا. اسڈے علاقے نے وچ پنجاب نے اس خطے نے وچ چشتیاں دی سب تو بڑی درگاہ سیال شریف پیر سیال لجپال نے. میں حضور خواجہ شمس العارفین دے ملفوظات نے وچ بھی تے انہوں نے اگو پوترے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے ملفوظات نے وچ بھی ان چیزاں پڑھیاں عقائد اہل سنت دے حوالے نال.
سارے صحابہ اور سارے اہل بیت، اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر بڑی عزت احترام نال ایک یہ تصور آ گیا کہ صحابی تو ہیں لیکن شان کوئی نہیں. یہ گل نہیں سمجھ آنی بندہ کہ عالم تو ہے لیکن علم کوئی نہیں. یہ فلسفہ نہیں سمجھ آنا. زاہد تے پرہیزگار تو ہے لیکن اس نے تقوی کوئی نہیں. بڑا صوفی تو ہے لیکن اس میں تصوف کوئی نہیں. صحابی تو ہے، صحابی والا کمال کوئی نہیں. ان کی کون ہو سکنا؟ جس رضی اللہ عنہ آخنے اسے کوئی کمال نہیں. اور باقی مسائل تو اپنی جگہ تھے. رضی اللہ عنہ میں کوئی کمال نہیں. بڑے بڑے نام کہ کمال کوئی نہیں. سب تو بڑا کمال ہی ہے کہ صحابی رسول ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صحابی ہونا ہی ایک بہت بڑا کمال ہے. اسی تو حیران ہو گئے نے. مجدد پاک نے ملفوظات نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز نہ دور بڑا اچھا ہے، خلفائے راشدین طرز نے ہوتے ہیں. آپ کو پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل. بندہ حیران ہو گیا نا. انہوں لوگوں نے ذہن تو یہ آج پتہ نہیں جڑے بڑے بڑے نام بڑے شیخ الاسلام تے پتہ نہیں کیا نہ کیا حجت الاسلام انہوں نے حجت الاسلام اور انہوں نے شیخ الاسلام انہوں جڑے حقیقتاً شیخ الاسلام تے حجت الاسلام ہے. بندہ حیران ہو گیا نا کہ جس لئے آپ کو پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا انہوں نے فرمایا نا جواب وہ سارا میں بیان ہی نہ کر سکتا. اس نے میں ادھا ایسا بیان کرے سکتا. یعنی وہ آپ جواب ارشاد فرمایا. آپ فرمایا بھائی گل سن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام صحبت نے وچ بہ کے گھوڑے ہوتے بہ کے آپ جہاد فرمایا تے گھوڑے نے پیروں نال جڑی مٹی لگ کے اڈی ہے اور مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے. علماء جاننے کہ میں تھوڑا جے تو اختصار بھی کر گیا. اندازہ لاؤ او مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے. تے آج اگر اس دورے کوئی آکھے کہ صحابی تے شان کوئی نہیں تو انہوں نے گھوڑے نال لگی ہوئی مٹی بھی افضل ہے اولیاء کرام نال. تسی کیڑی گل کرے نے؟ اگر اے حق بیان کیتا ونجے اور دسا ونجے تو پتہ لگ ونجے. تو میں دسنا چاہنا آخر کہ چشتیاں نہیں بڑی درگاہ ہے سیال شریف آستان علیہ سیال شریف پیر سیال لجپال. آپ دے جڑے ہوں جنہ حضرات نا وصال ہونے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں قریب ہی آپ دا وصال ہویا. انہوں نے ایک اعلامیہ جاری فرمایا عقائد اہل سنت دے حوالے نال. یہ بڑیاں بڑیاں درگاہاں جڑیاں ہیں یہ ساریاں اتھوں نہیں فیض یافتان. گولڑا شریف بھی اتھوں نہ، جلال پور شریف بھی اتھوں نہ فیض یافتان، سارے مرکز نے. تو میں عرض کرنا ہے جس لئے اسی عقائد بھی انہاں ہاں تو لوگ آکھنے ہیں کہ اسڈے پیر ہنج آکھنے، اسڈے پیر ہنج آکھنے، اسڈے پیر ہنج آکھنے لوگ آکھنے. اسی نا یار عقائد ہیں کہ غوث پاک یہ فرمایا، داتا گنج بخش یہ فرمایا، مجدد پاک یہ فرمایا، امام احمد رضا یہ فرمایا. تو ان پیر نظر نہیں آنے ان نہیں پیر. دسو داتا علی حجویری نے برابر کیڑا پاکستان میں یا کیڑی گدی ہے؟ لیکن عوام نہ ایک ذہن ہے، کیونکہ عوام نہ ایک ذہن بنایا گیا. یاد رکھنا، توجہ رکھنا ذرا. یہ بڑی اہم گل میرے ذہن آ گئی. میں آپ دے گوش گزار کر رہا ہوں. کہیں ایک ہی بندے بھی سمجھ آ گئی نا تو میں یہ سمجھنا کہ میرے آنا جڑا وہ پورا ہو ویسے تو. لیکن یہ نہ ہو سی انشاءاللہ اس محفل شریف برکت نال بہت ساری سمجھ آ سی. نالے یہ ریکارڈنگ ہو رہی پتہ نہیں کتنے لوگ سن رہے ہو سکتے. یہ ذہن بنایا گیا عوام نہ کہ پیرن وچ اگر کوئی غلطی نظر آوے بھی صحیح نہ تو آکھو یارا سیڑھی اکھیری وچ غلطی پیرن ہی غلطی نہیں. اے عوام نہ ذہن بنایا گیا تے اے حالانکہ اے اس دا مفہوم اے نہیں ہے
جڑا سمجھا گیا تے جڑا سمجھایا گیا. تصوف نے وچ بھی تسی حیران ہو گئے سو. تصوف نے وچ بھی ایک گل موجود ہے کہ جس لئے مرید ایک خاص مقام میں پہنچنا نا یہ بڑی اچھی گل ہے, میں لیکن مختصر کر کے دس رہا. تصوف نے وچ بھی مرید جس لئے ایک خاص مقام میں پہنچنا تے کچھ خاص معاملات نے وچ اپنے پیر نال اختلاف کر سکنا. چلو یہی سمجھنا آسی اجتہاد نے وچ فقہی اجتہاد جی کو امام اعظم ابو حنیفہ بن تو انہوں نے شاگرد امام یوسف بن جس لئے امام یوسف اجتہاد میں ایک خاص مقام میں پہنچے تو ایک خاص مقام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نال اختلاف جائز ہے. علماء سمجھیں کہ اختلاف کر رہے ہیں امام یوسف امام اعظم ابو حنیفہ نال, لیکن انہوں نے کوئی بے ادب آکھنا اختلاف کر رہے ہیں, لیکن ایک خاص مقام نے بچ آن کے ایک خاص انداز نال اختلاف جائز. تصوف نے بچ بھی ایک خاص مقام نے بچ آ کے مرید نے اختلاف جائز ہے, لیکن یہ چونکہ ایک بڑی اچھی گل ہے تے علمی گل ہے, عوام نے ذہن یہ بنایا گیا کہ تساں پیرن غلط نہیں آکھنا. اتھے بھی بڑی کمال گل فرمائی صوفیاء کرام. بھائی ٹھیک ہے تسی اپنے پیر بڑا اچھا سمجھو, لیکن جنہاں نے اونچائی مسلم ہے انہاں نال اونچا تو نہ سمجھو نا. جڑے مسلم جڑے مقام اور مرتبہ مسلم رکھ رہے ہیں کم از کم انہاں بھی تو سامنے رکھو نا تاں جے معاملات سیدھے ٹکے رہیں. آج کل معاملات ہو رہے ہیں, آج کل معاملات ہو رہے ہیں. آج کل ویکھنا پوسی کہ کہیں دو نمبری تو نہیں چل رہی. اگر یہ ویکھا ونجے نا تو جڑیاں شرائط تے ضوابط لکھے گئے نا ان حضراتاں واسطے وہ بات ویسے کافی سارا معاملہ پیچیدہ ہو ویسی اس دور واسطے کہ شرائط تے قواعد ہونے چاہیے سجادہ نشین واسطے تے واضح نصیحت کرنے والے واسطے نے قواعد کے ون اگر وہ ہوئن تو وہ قواعد تے بہت تھوڑے اتر سکتے. تے اے عوام نے ذہن بنایا گیا کہ تسا پیرن دے بارے کوئی گل نہیں سوچو. جس لئے اے ذہن بن گیا تو بات خرابیاں شروع ہو گئی ہیں, اور جس لئے بہت بڑیاں خرابیاں ہوئی ہیں تو بس وہ سارا جتنا بھی معاملہ ہے وہ اس خرابی میں ملوث ہو گیا. کیوں کہ جس نال بندے بھی کچھ لاکھ 2 1.5 لاکھ 1000 کچھ رل گئے, بس انہیں یہ سمجھا کہ اساں اسا چونکہ غلط نہیں آکھنا تو اس سدھی گل نہیں کرنی, وہ ایک وکھرا گروپ بن گیا. اہل سنت نال وکھرا گروپ بن گیا. مریدہ بھی آکھنا کہ اساں غلط نہیں آکھنا, اس بھی سدھی گل نہیں کرنی بندے والی, وہ ایک وکھرا گروپ بن گیا. جس کی وجہ تو کر کے ایک بہت بڑی خرابی آئی. جبکہ حقائق دیکھنے چاہیے اور عقائد دیکھنے چاہیے. اس مقام تے آ کے نا اے حضرت صاحب پیر سیال نے جڑے سجادہ نشین ہے انہیں ایک اعلامیہ جاری فرمایا. تو میں کہ لوگ پوچھنے ہیں جی دسو ان پیر تے نہیں آکھنے, تو انہوں نے گل سمجھ ہی نہیں آنی کہ بھائی اسی گل کر رہے ہیں, اسی ائمہ دین دی گل کر رہے ہیں, اسی بڑے بڑے اولیاء کرام دی گل کر رہے ہیں, اسی پیران دی گل کر رہے ہیں, تے پیران پیر غوث پاک دی گل کر رہے ہیں. تو آج دن پیر دی گل کرو اور پیر نہیں کرو, یا پیران پیر دی گل کرو. گل سچی تے وزن کس سے جو سی جڑی پیران پیر غوث پاک فرمائے. اچھا لیکن انہی حالات نے ویچنا یہ ایک بڑی مشکل حال ہو گئی. اسڈے علاقے واسطے تو خیر کیونکہ کافی اس سلسلے نے جڑا ہے چشتی سلسلہ اسڈے علاقے الحمدللہ کافی وہ ہے, کافی خانقاواں میں تے پیر سیال وہنے نا حضرت خواجہ حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اعلامیہ جاری فرما کے اہل سنت دے نظریات دے حوالے نال. اور جڑے لوگ آکھنے ہیں جی درگاہاں تے یہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا تو ساری درگاہاں اتھاؤں تو نکلیاں, اساں آکھا چلو انہاں لوگوں کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی, انہاں واسطے بھی ایک دلیل سامنے آ گئی کہ تواڈے پیر بھی ایک گل کر رہے ہیں. جڑا انہیں اعلامیہ جاری فرمایا اسے صحابہ کرام اہل بیت کرام سارے بیان فرما دیتا, اور اس نے ایک درج فرمایا کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ واجب الاحترام اور واجب التکریم ہے. جڑا بندہ انہاں نے عزت اور احترام نہ کرے سی وہ اہل سنت نہیں, وہ اسڈا مرید نہیں. آپ اعلامیہ جاری فرما دیتا. کاش کے درگاہ والے انجی ہر اپنے نظریات بیان کرن, انجی ہر اعلامیہ جاری کرن, اور اس نے مطابق وہ تربیت کرن. لیکن اگر وہ انجی ہر تربیت نہ کرن تو بات علماء نے ایک ذمہ داری بن گئی.
بہت توجہ رکھنا، علماء کی ایک ذمہ داری بن گئی. کیوں کہ بڑے عرصے تو علماء آخر یار اسی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جڑی فلانی درگاہ آوے نا انہوں دے مرید بھی زیادہ، انہوں دا حلقہ ارادت بھی زیادہ، اسی حکمت عملی نال لگے ہوئے ہیں، ویکھو کوئی بہتری پیدا ہو جائے. بڑے علماء، اصل پاور، مین پاور علماء حق. وہ آنے جی اسی اس واسطے نال لگے ہیں کہ ممکن ہے کوئی بہتری پیدا ہو جائے، لیکن جس لئے بہتری پیدا نہیں ہو رہی تو تسی اعلان برات کر دو کہ جس خانقاہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے علماء کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آتا کہ آج وڈی تو وڈی درگاہ، بہت وڈی درگاہ جڑے لکھاں مرید جتے ہیں، میں آخنا ایک مہینے نے اندر صفایا ہوگا سی اگر علماء حق بولنا شروع کر دے. میں آخنا علماء حق بولنا شروع کر دے تو امام جلالی ایک دن بھی اندر نہ رہا. حق بولن آخر کہ اصل مسئلہ انجے، اگر حق بولن تو انج ناجائزیاں تو انج زیادتیاں نہ ہوئیں. حق نہ بولنے کی وجہ تو کر کے آج اہل سنت اے زبوں حالی ہے. معزز سامعین کرام، علماء کرام حق بولنا چاہیے اور سدھا راہ عقائد حق اہل سنت دسنے چاہیے، اور جتھے عقائد حق نے خلاف گل ہو رہی ہے اس نے خلاف آواز اٹھاؤنی چاہیے. اگر یہ طریقہ اختیار کیتا ویسی تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھائی اور بہت بہتری آسی. سجادہ نشینی، ادارے، تنظیمہ، یہ سب حق نہ لیں. اگر حق ہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر وہ حق نہیں بول رہے تو بات خانقاہ بھی نظر انداز کر دو، ادارے بھی نظر انداز کر دو، تنظیمہ بھی نظر انداز کر دو. حق کو جب تک قربان نہ کیتا ویسی نا اس وقت تک معاملات درست نہیں ہونے لگے. اور اس مقام میں کافی ساری تگو دو کی ضرورت ہے اور کافی ساری بیدار مغزی کی ضرورت ہے. اس واسطے ابتدا میں عرض کیتا کہ الحمدللہ یہ بڑا عظیم و شان جلسہ. اس بنیاد میں تے میں آکھا کہ یہ بہت بڑا عظیم جلسہ ہے، کیونکہ اگر لکھ بندہ بھی ہوئے نا لیکن وہ سچی گل نہ کر رہے ہیں تو میں انہوں نے کک نہ سمجھنا. نہیں یار یہ ہونا چاہیے یار ایڈی بڑی درگاہ آوے تے ایڈا بڑا پیر بادشاہ اتنے عرصے نے اتنے لکھاں بندے ہونے جس لئے حقیقت تے حق گل نہیں تو وہ لکھاں بندے کیڑے کمے نے. اگر حق گل ہے تو ایک بندہ بھی تقدیر بدل کے رکھ دینا، پوری کائنات کا نظام جڑا وہ روشن کر دینا اگر وہ ایک بندہ حق ہوئے. معزز سامعین کرام، میں کچھ بے ترتیبی تے اے اگے پیچھے گفتگو آپ حضرات دے گوش گزار کر دیتی، جڑے کچھ میرے ذہن جڑا میں مناسب سمجھ رہا ہوں کچھ بیان کر دیتا، اور کچھ چونکہ وقت میں سمجھ رہا کہ دعا نہ ہو گیا کچھ چیزاں ذہن دے گوشے چ رہ گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ترجمانی جڑا میں اجمالی طور پہ عرض کر دیتا، تسی اس نے اتنے غور و فکر کرو، عقائد حق جڑے ہیں انہوں والے پاسے رجوع کرو، اور علماء حق والے پاسے جڑا وہ رجوع کرو. اور بالخصوص جڑا ایک جملہ اس دور واسطے ہے نا میں سمجھنا اور اپنے جڑا وہ ہلکے نے ویچی دسینا کہ اکابرین دے نقش قدم ہوتے چلنا. اکابرین تو مراد صرف یہ نہیں جڑی اس صدی نے ویچ موجود ہیں، لوگاں الگ الگ اپنے اکابرین بنائے ہوئے ہیں، وہ باہر ویکھنے نہیں کہ نظام کے اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرون اولا تو گن کے ہن تک سارے اکابرین انہوں نے ویکھ کے اس نظام سارا ترتیب آن کے تے علماء کرام نے تابعداری کیتی وجہ حضور غوث پاک نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، داتا گنج بخش علی حجویری، ان جڑے مشہور نام ہیں ان یاد رکھو. ان عقائد حق اہل سنت انجے ہاری بیان کیتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ اس اداریاں قائم فرماوے اور اس لئے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. علماء طلباء مفید و مستفید تو ہونے رامن اللہ تعالیٰ اپنی آسانیاں اور فراخیاں عطا فرماوے کہ ادارہ اپنے فضات و برکات اور بالخصوص غوث الزمان حضرت خواجہ عبدالرحمٰن چھور شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے جڑے فضوز و برکات ہیں اور نظر کرم ہیں وہ خصوصی طور پہ حاصل ہوئے کہ اہل سنت نے ادارے جڑے حق بیان کر رہے ہیں اور نظریات نہیں ترجمانی کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ انہاں ترقیاں نصیب فرمائے.